دیکھیں کائنات کی شروعات اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو سوچ یا جو مزاج سب سے پہلے ظاہر ہوا وہ ایک پازیٹیو سوچ تھی، مثبت سوچ تھی، جس کے تحت محبت کا جذبے کا اظہار ہوا اور جس کے تحت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا، مثبت سوچ۔ جب یہ شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی، دیکھیں کتنی ہٹ درمی ہے، ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے، آپ طیش میں آتے ہیں، اس وقت یہی بڑی بات ہوتی کہ اور آپ کو پوری طاقت ہو تو یہی بڑی بات ہوتی کہ آپ اس کو زمین میں نہیں دھسا دیتے، مار پیٹ نہیں دیتے، جلا نہیں دیتے، ختم نہیں کر دیتے، بھسم نہیں کر دیتے جب آپ کو طاقت ہے، اور بجائے وہ معافی کرنے کے وہ معافی نہیں مانگتا۔ اچھا معافی نہ مانگے تو خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، وہ چپ بھی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وہ مہلت مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے۔ اور ٹائم بھی کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ سوچئے اس کی سوچ اب کیا ہے، مگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ اب اس نے یہ ایک نقطہ ہے، سوچئے وہ خبیث، وہ ملعون، وہ لعین جو اللہ کی لعنت میں اب گرفتار ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہو گیا ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ سوچئے یہ بات یہاں، اور یہ پازیٹیو سوچ نیگیٹو سوچ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو یقین ہے، اس کی یہاں ایک سوچ یقین دیکھیے اپنے طور پہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اور میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ منع نہیں کریں گے۔ آج کیا ہماری دعاؤں پہ ہمیں یقین ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں۔ مسلمان دور چھوڑ دو، ایک انسان ہی بہت بڑا عظیم نعمت ہے، انسان ہونا، چاہے یہودی ہے چاہے کرسچن ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ وہ انسان چاہے یہودی ہے چاہے نصرانی ہے، اشرف المخلوقات میں سے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان اشرف المخلوقات ہیں، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، منافق ہے، مشرک ہے، مگر ہے اشرف المخلوقات۔ اور اس کے بعد مگر ہم اس اشرف المخلوقات میں سے بھی جو چنی ہوئی جماعت ہے، اور یہ چنی ہوئی ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چن لیا، تو ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ 7 ارب انسان ہیں اس دنیا میں اس وقت مثال کے طور پہ، اور 2-2.5 ارب مسلمان ہیں۔ تو پہلے اپنا سٹیٹس ذرا سمجھیے کہ 7 ارب اشرف المخلوقات میں سے فلٹر ہو کے آپ 2.5 ارب رہ گئے ہیں، تو آپ کا سٹیٹس تو اور اونچا ہو گیا نا۔ جب عزازیل کمبخت لعین اللہ کے غضب کے بیچوں بیچ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو منع نہیں کرتا، تو آپ اور میں اشرف المخلوقات، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے، جب میں اور آپ مانگیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نہ دے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ پاک دعاؤں کو سنتا ہے۔ مگر میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، جو رب اپنے دشمن کو، دوست کو نہیں، اپنے دشمن کو اپنے غضب کے دوران مانگنے پہ دیتا ہے، تو وہ کیا اپنے بندے کو اپنی دوستی کے دوران نہیں دے گا اس کے مانگنے پہ؟